جب اللہ اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے، اس لیے دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو تمہاری دعا کا جواب ہو۔ اللہ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کیجیے گا۔ جب تمہیں لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ جیسے رک سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ خاموش ہو گیا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ جب خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے اچانک ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کو سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اس کی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا پورا نہ ہونا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے اللہ تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں بہنے والے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نمبر 2، تمہارے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے تک تم ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، مگر اب وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہی جو پہلے سکون دیتی تھی۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہیں دنیا کی چال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے، یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے تم کسی سے بیان نہیں کر پاتے؟ تو خوش نصیب ہو تم، اللہ تم پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، مگر جو ٹھہر جاتے ہیں، رک کر اللہ کو دیکھنے لگے ہیں، انہیں وہ مدد دکھائی دیتی ہے جو آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، مگر جب کوئی سننے والا نہ ہو تو آنکھوں سے خاموشی آنسو بہتے ہیں اور دل سے بس ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ، اور کتنا آزمائے گا تو جان لو یہ سوال، یہ تھکن، یہ سب بے وجہ نہیں۔ نمبر 3، آزمائش بڑھ گئی ہے اور تم کو خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے ارد گرد کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب دعائیں پوری ہونے کی بجائے زندگی مزید الجھتی جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ صبر کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو، میں اتنا کمزور ہوں، مجھ پر یہ سب کیوں آ رہا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اپنے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ
جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو اور وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط بنا رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں اور دل بس یہی کہتا ہے اب بس اور نہیں۔ تو ٹھہر جاؤ، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے، اسی طرح تمہارا دل بھی تپش سے گزر رہا ہے تاکہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموشی مدد جیسے تم نے محسوس نہیں کیا؟ کیا تمہیں یاد ہے جب سب چھوڑ گئے تھے پھر بھی ایک امید باقی رہ گئی؟ جب سب در بند ہو گئے تھے پھر بھی ایک راستہ مل گیا تھا؟ یہ سب حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ کی خاموش مدد تھی، وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میں وہ روشنی ہے جسے اللہ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے تو اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹا نہیں بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر سہارے سے تھک کر تنہائی میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اب بس تو یہی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے تب تم نے سجدوں میں دیر لگانی شروع کی۔ جب دل رویا تب زبان پر یا اللہ آیا۔ یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں تھی اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، وہ تمہارے اندر کے زخم کو بھی شفا دینے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو، نہیں، یہ ہماری طرف سے پیغام ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ ویڈیو ہم نے صرف ویوز کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دل کی کیفیت کے لیے بنائی ہے۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، تو آج ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں بلکہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اے اللہ، جس نے یہ ویڈیو دیکھی، جس نے دل سے تیری بات سنی، اس کے دل کے سارے زخموں کو شفا دے یا رب۔ جن کے دل میں غم ہے ان کے دلوں کو اپنا قرب عطا فرما، جس کی دعا رکی ہوئی ہے اس کی تقدیر بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ 4 نشانیاں دل کو چھونے والی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جس کا دل آج خاموش ہے مگر رب کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔